جنگ بزاخہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مرتدین کے خلاف لڑی جانے والی جنگوں میں سے ایک ہے۔ یہ جنگ 6 ستمبر 632 عیسوی 11 ہجری جمادی الاخر کو خلافت راشدہ ریاست مدینہ اور کافر عرب قبیلوں کے درمیان بزاخہ کے مقام پر لڑی گئی۔ بنو اسد قبیلہ اس جنگ میں کفار کا مرکز تھا۔ اس کے علاوہ بنو فزارہ، غطفان، عبس اور زیبان قبیلے کا بھی جنگ میں مرکزی کردار تھا۔ اس جنگ میں خلافت راشدہ یعنی مسلمانوں کے لشکر کی قیادت حضرت خالد بن ولید کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ طائع قبیلے کے سردار عدی بن حاتم بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسلمانوں کے لشکر کی قیادت میں شامل تھے۔ کفار کے لشکر کی قیادت بنو اسد قبیلے کا ایک سردار طلیحہ بن خویلد کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ بنو فزارہ قبیلے کے سردار عینیہ بھی کفار کے لشکر کی قیادت کا اہم حصہ تھا۔ اس نے جنگ کے دوران کفار کے لشکر کی سپہ سالاری کے فرائض انجام دیے تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے لشکر کی کل تعداد 6000 تھی، جبکہ کفار قبیلوں کے لشکر کی تعداد 35000 تھی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور کفار کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ جنگ چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں لڑی گئی تو اس وقت تک کی ریاست مدینہ کافی حد تک مستحکم ہو چکی تھی۔ دوسری طرف طلیحہ بن خویلد بہت عرصے سے اسلام کی مخالفت کرتا آ رہا تھا۔ اس نے جنگ احد کے 3 ماہ بعد پہلی دفعہ مدینے پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس کام کے لیے اس نے اپنے قبیلے کو اکٹھا کیا اور فوج تیار کرنا شروع کی۔ اس کا خیال تھا کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا ہے اور یہ اس کے لیے مدینے پر قبضہ کرنے کا بہترین موقع ہوگا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طلیحہ کے ناپاک ارادوں کا علم ہو گیا اور انہوں نے اس کے حملہ کرنے سے قبل ہی 150 گھڑ سواروں کو اس کے ارادے کو ناکام بنانے کے لیے تیار کر دیا۔ طلیحہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کی گئی اس جوابی کارروائی کا علم تک نہ ہوا، اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا 150 مسلمان گھڑ سوار اس کے سر پہ پہنچ چکے تھے۔ طلیحہ وہاں سے بھاگ گیا اور مسلمانوں نے کفار کے گروہ کو گرفتار کر لیا۔ اس واقعے کے بعد طلیحہ بن خویلد کو اپنے قبیلے میں پہلے جیسی عزت میسر نہ رہی، اسی لیے اس نے کچھ عرصے تک اپنی اسلام مخالف سرگرمیوں کو روک دیا۔ اس کے بعد اس نے غزوہ خندق میں یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ میں حصہ لیا، لیکن اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس کے بعد طلیحہ نے 628 عیسوی یعنی 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے دوران بھی مسلمانوں کے خلاف یہودیوں کا بڑھ چڑھ کے ساتھ دیا۔ وہ اپنے قبیلے بنو اسد سے ایک مکمل فوج لے کر خیبر کے یہودیوں کی مدد کے لیے گیا۔ اس کے علاوہ بھی اس نے کئی چھوٹے چھوٹے موقعوں پر مسلمانوں کے خلاف یہودیوں کا ساتھ دیا، لیکن ہر بار اسے بدترین ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لیے طلیحہ نے یہودیوں کو ان کے حال پہ چھوڑا اور ان سے الگ ہو گیا۔ خیبر کی فتح کے 2 سال بعد عام وفود کے سال میں بنو اسد قبیلے نے بھی اپنا ایک وفد مدینے بھیجا اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی۔ پورے بنو اسد قبیلے نے اسلام قبول کر لیا، لیکن کچھ دیگر عرب قبائل کی طرح انہوں نے بھی صرف سیاسی آسانی کے لیے اسلام قبول کیا اور مکمل طور پر ایمان لے کر نہیں آئے تھے۔ ظاہری طور پر طلیحہ بن خویلد نے بھی اسلام قبول کر لیا اور قبیلے کا سردار بن گیا۔ طلیحہ بن خویلد اپنے قبیلے کے سردار کے طور پہ پیشن گوئیاں کرتا، دعوے داریاں کرتا اور شاعری پڑھا کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے کچھ دن پہلے نعوذ باللہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو کہنا شروع کر دیا کہ میرے پاس بھی فرشتہ وحی لے کر آتا ہے۔ ریاست مدینہ سے اپنی مخالفت ظاہر کرنے کے لیے طلیحہ نے بنی اسد قبیلے میں موجود ٹیکس وصول کرنے والے مسلمان نوجوان برار بن الازوار کو قبیلے سے نکال دیا۔ قبیلے کا سردار اور ایک قابل جنگجو ہونے کی وجہ سے بنو اسد قبیلے کے لوگوں نے طلیحہ کی بات کا یقین کر لیا۔ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے کے بعد طلیحہ نے سوچا کہ اسے کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ لوگ اس پہ مزید اعتبار کریں۔ اس لیے اس نے قبیلے کے لوگوں کو کہا کہ اللہ نہیں چاہتا تم لوگ اپنے چہروں کو زمین سے لگاؤ اور میرے سامنے جھکو، اسی لیے اللہ نے نماز کے دوران ان کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا۔ قبیلے کے لوگ اس کے پیچھے لگ کر
صرف کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ طلحہ کے مرتد ہونے کے بعد اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا گیا اور مزید لوگ اس کو نبی ماننے لگے۔ اسود عنسی اور مسیلمہ کذاب کی طرح طلحہ بن خویلد نے بھی نبی پاک کی زندگی میں ہی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ نبی پاک کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف جہاد شروع کر دیا۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے طلحہ بن خویلد کے خلاف بھی حضرت خالد بن ولید کو فوج دے کر بھیجا۔ طلحہ کی جانب سے نبوت کا جھوٹا دعویٰ ہی جنگ بزاخہ کی بنیادی وجہ بنا۔ طلحہ بن خویلد اور اس کے ساتھیوں کو بخوبی علم تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق ان کی جھوٹی نبوت کے دعوے کے خلاف کارروائی ضرور کریں گے، لیکن انہوں نے ڈرنے کے بجائے اپنی فوج تیار کرنا شروع کی۔ طلحہ نے پہلے سمیرہ کے مقام کا انتخاب کیا اور اپنے قبیلے بنو اسد کو یہاں پہ جمع کیا۔ بنو اسد کے قبیلہ غطفان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے اور وہ لوگ بھی طلحہ کو نبی تسلیم کر چکے تھے، اسی لیے وہ بھی سمیرہ کے مقام پر اس سے آ ملے۔ غطفان کی بنو اسد قبیلے سے ملنے کی ایک بہت بڑی وجہ ان کا ایک سردار عینیہ بن حسن تھا جو کہ طلحہ کا بہت بڑا حامی تھا۔ طے قبیلے کے کچھ لوگ بھی اسلام سے منحرف ہو کر طلحہ سے جا ملے، ان کی تعداد تقریباً 500 تھی۔ اس کے علاوہ عبس اور زیبان قبیلے کے مرتدین بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فوج سے شکست کھانے کے بعد طلحہ کے پاس اکٹھے ہو گئے۔ اس طرح طلحہ نے سمیرہ کے مقام پر اپنی فوج تیار کرنا شروع کر دی۔ اسی دوران اسے ابرق اور زہو قصہ کے مقام پر مرتدین کے اکٹھے ہونے اور مسلمانوں کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی اطلاع ملی تو اس نے اپنے بھائی حابل کی قیادت میں اپنی فوج کا ایک دستہ ان کی مدد کرنے کے لیے بھیجا۔ خود وہ اس دوران اپنی فوج کو لے کر سمیرہ سے اسے بزاخہ کی طرف چلا گیا۔ اس نے بزاخہ کو جنگ لڑنے کے لیے ایک محفوظ اور بہتر مقام قرار دیا تھا۔ دوسری طرف مسلمانوں کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی فوج کی تیاری شروع کر دی تھی۔ جب حضرت خالد بن ولید زہو قصہ کی جنگ سے فارغ ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں بنو اسد قبیلے کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ حضرت خالد بن ولید کو فوج کا سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ حضرت سعید بن عاص اور حضرت عدی بن حاتم بھی حضرت خالد بن ولید کے ساتھ تھے۔ روانگی کے وقت فوج کی کل تعداد 4000 سے کچھ زائد تھی۔ جب مسلمانوں کا لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں بزاخہ کی طرف روانہ ہوئے تو وہاں پہنچنے کے بعد حضرت خالد بن ولید بغیر وقت ضائع کیے طلحہ کی فوج پر حملہ کرنے کو تیار تھے، لیکن عدی بن حاتم نے ان سے 3 دن کی مہلت مانگی تاکہ وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو اسلام کی طرف واپس لے آئیں۔ حضرت خالد بن ولید سے اجازت ملنے کے بعد عدی بن حاتم اپنے قبیلے کے پاس گئے تھے اور قبیلے کے بزرگوں کو اکٹھا کیا اور انہیں سمجھایا کہ تم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لشکر کے خلاف جا کر بہت بڑی غلطی کر رہے ہو اور تم پر جنگ مسلط ہو جائے گی۔ ان کے قبیلے والوں کو تو یہ بات سمجھ آ گئی اور انہوں نے واپس اسلام قبول کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی طے قبیلے سے 500 گھڑ سوار بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی فوج میں شامل ہو گئے۔ طے قبیلے کے افراد کفار کے لشکر سے الگ کرنے کے بعد حضرت عدی بن حاتم نے حضرت خالد بن ولید سے مزید مہلت مانگی تاکہ وہ جدیلہ قبیلے کو بھی ہدایت کی راہ پہ لے آئیں۔ حضرت عدی بن حاتم کی نصیحت کا اثر جدیلہ قبیلے پر بھی ہوا اور وہ تائب ہو گئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مزید 1000 فوجی جن کا تعلق جدیلہ سے تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لشکر میں شامل ہوئے۔ بزاخہ پہنچتے پہنچتے ان کے لشکر میں کچھ مزید افراد بھی شامل ہوئے اور ان کی کل تعداد 6000 تک پہنچ گئی۔ جب حضرت خالد بن ولید بزاخہ کے میدان میں پہنچے تو انہوں نے جنوبی حصے میں اپنی فوج کو ٹھہرایا اور وہیں پر خیمہ بندی کی۔ مخالفین کی فوج ان کے خیموں سے کچھ ہی فاصلے پر تھی اور آپ انہیں وہاں سے دیکھ سکتے تھے۔ بزاخہ کا میدان ایک ہموار میدان تھا جہاں پر صرف کچھ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں جو کہ ایک طرف سے میدان کو غیر ہموار بناتی تھیں۔ خالد بن ولید کے میدان میں پہنچنے کے بعد اگلے دن 6 ستمبر 632 عیسوی جمادی الاخر 11 ہجری کو دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی۔ جنگ کے دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے فوجیوں سے خطاب کیا اور خود اپنے لشکر کے سامنے کھڑے ہو گئے، جبکہ طلحہ نے عینیہ بن عبس کو فوج کا سپہ سالار مقرر کیا اور خود ایک کمبل یا چادر اوڑھ کر ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی فوج کو کہا
کہ میں نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے فرشتے کا انتظار کر رہا ہوں جو کہ وحی لے کر آنے والا ہے۔ جب دونوں فوجیں جنگ کے لیے تیار ہو کر آمنے سامنے ہو گئیں تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پوری قوت کے ساتھ سامنے سے حملہ کر دیا۔ انہوں نے اپنے تمام دستوں کے ساتھ ایک دم حملہ کیا۔ مرتدین نے کچھ وقت کے لیے مسلمانوں کے لشکر کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور انہیں روکے رکھا، لیکن آہستہ آہستہ ان کے حوصلے پست ہوتے گئے اور مسلمانوں کا لشکر ان پر غالب آتا گیا۔ لیکن طلحہ اس صورتحال کی فکر کیے بغیر ایک کونے میں بیٹھا رہا۔ جنگ کے دوران جب طلحہ کی فوج پسپا ہونے لگی تو عینیہ نے آ کر اس سے پوچھا کہ وحی نازل ہوئی کہ نہیں، تو جواب میں طلحہ نے کہا کہ ابھی میں انتظار کر رہا ہوں، ابھی تک وحی نازل نہیں ہوئی۔ کچھ وقت کے بعد عینیہ پھر طلحہ کے پاس آیا اور وہی سوال دہرایا، لیکن طلحہ کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ عینیہ بن حبس پھر جا کر فوج کی قیادت کرنے لگا اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے لگا۔ اب کفار کے لشکر کی ہمت بالکل جواب دے چکی تھی اور وہ شکست کے بالکل قریب تھے۔ تب عینیہ پھر طلحہ کے پاس آیا اور اس سے وحی کے متعلق پوچھا، تو طلحہ نے جواب دیا کہ ہاں وحی نازل ہو گئی ہے۔ عینیہ نے پوچھا کہ وحی میں کیا کہا گیا ہے، تو طلحہ نے جواب میں ایک محمل وحی سنا دی۔ اسے سن کر عینیہ کی آنکھیں غصے اور حیرت سے پھٹ پڑیں اور وہ اپنے قبیلے کی طرف بھاگا اور چلا چلا کر کہنے لگا، اے بنی فزارہ والوں، طلحہ کذاب جھوٹا ہے، تم لوگ بھاگو اور اپنی جان بچاؤ۔ یہ سنتے ہی کفار کے لشکر کی رہی صحیح مزاحمت بھی دم توڑ گئی اور وہ سب اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگے۔ طلحہ نے پہلے سے ہی ایک تیز رفتار اونٹ اور گھوڑے کا بندوبست کر رکھا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو اونٹ پہ بٹھایا اور خود گھوڑے پہ سوار ہو کے میدان جنگ سے فرار ہو گیا۔ مرتدین کا لشکر شکست کھا چکا تھا، انہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ مسلمان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں فتح یاب ہوئے۔ کفار کے لشکر کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، ان کے ہزاروں فوجی مارے گئے اور کافی لوگ قید بھی کر لیے گئے۔ عینیہ اور دیگر بڑے بڑے سردار بھی قیدی بنا لیے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دربار میں پیش کیے گئے۔ انہوں نے آپ کے سامنے توبہ کی اور اسلام قبول کیا۔ طلحہ میدان جنگ سے فرار ہونے کے بعد شام کی طرف کیا اور بنو کلب قبیلے میں سکونت اختیار کر لی۔ یہ جنگ جیتنے کے بعد مسلمان مرتدین کا ایک بہت بڑا گروہ ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ بہت سے لوگ جو مرتد ہو گئے تھے انہوں نے توبہ کی اور اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے اور سچے دل سے اسلام کی خدمت کی۔ طلحہ بن خویلد بھی صرف کچھ دن ہی بنو کلب میں رہا۔ اسے جب خبر ملی کہ اس کا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے تو اس نے بھی توبہ کر کے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حج کرنے مکہ بھی آیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خبر ہونے کے باوجود اس بات کو کوئی خاص اہمیت نہ دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں طلحہ بنو کلب سے رخصت لے کر اپنے قبیلے میں واپس آ گیا۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دربار میں بھی حاضر ہوا، لیکن حضرت عمر فاروق نے اسے آسانی سے معاف نہیں کیا۔ وہ واپس اپنے قبیلے میں گیا۔ پھر جب مسلمانوں نے عراق پر تیسرا حملہ کیا تو طلحہ نے اس جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے ایک جنگجو اور کمانڈر کی حیثیت سے حصہ لیا اور بڑی بہادری اور امتیاز کے ساتھ جنگ لڑی۔